قصہ خوانی پوڈ کاسٹ دا اسٹوری ٹیلر کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض احمد، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے اچھے دوست بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کو کہیں، بزنس مین کہیں، یوٹیوبر کہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ سیر سپاٹے کرنے والا ہے، تو مختلف ان کے پرسنالٹیز کے رخ ہیں، لیکن جب بھی ان کو بلایا ہم نے یہ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، نئے سیٹ اپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کبیر۔ بڑی خوشی ہوئی فیاض، اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے جب بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن رابطہ ہو یا بیٹھنے کا موقع ملے، اور مبارکباد آپ کو دیتے ہیں یہ نیا آفس بنانے پر، اور یہ نیا سلسلہ جو پوڈ کاسٹ کا آپ نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بڑی آگاہی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ کوئی ہمارے پاس کویسچنئر نہیں ہے، رینڈملی کچھ کویسچن آپ سے بات چیت کر لیتے ہیں، جس طرح قصہ خانے میں بیٹھ کے لوگ قصے کہانیاں سناتے تھے۔ تو جی سب سے پہلے آپ کے ریسٹورنٹ سے شروع کرتے ہیں، جو جی اتنا بڑا سیٹ اپ کیا اور آپ نے اینیورسری بھی منائی، اس کو جزاک سال بھی پورا ہو گیا، تو کس طرف جا رہا ہے آپ کا ریسٹورنٹ کا کاروبار؟ ریسٹورنٹ کبیرز ریسٹورنٹ، الحمدللہ کہ ابھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے ریسٹورنٹ میں وہ شمار ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، یہ تو پبلک فیصلہ کرے گا۔ لیکن جو انیشیل چیلنجز تھے، مشکلات تھے، وہ ماشاءاللہ ہم نے بیٹ کیے ہیں، اور ابھی اسموتھ جا رہا ہے بزنس ماشاءاللہ۔ ایک طرف جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، لوگ کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، انویسٹر بھاگ رہے ہیں، ان حالات میں آپ نے انویسٹمنٹ کی، یہاں پر ایک علاقے بالکل کو آپ نے آباد کیا، تو جو لوگوں کی ایک رائے تھی کہ نہیں کرنا چاہیے انویسٹمنٹ، اور امن و امان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، تو کیا اس فیصلے پہ آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ فیاض، کلی بات اگر ہم کریں، حالات ابھی بھی اس طرح سازگار نہیں ہے جس میں کہ آپ نئے انویسٹر کو لا کے راضی کریں کہ وہ اس علاقے میں انویسٹمنٹ کرے۔ ابھی بھی مشکلات بہت ہیں، لیکن یہ ابھی بھی جو کرے گا انویسٹمنٹ تو اس کو سمجھے کہ وہ علاقے کی بھلائی یا بہتری کے لیے وہ صحیح۔ ایک قربانی دے رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سیکیورٹی کے مسئلے مسائل ہیں، جو آپ کے سیاسی جو حالات ہیں، تو وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے ایک انویسٹر کے لیے۔ لیکن ٹھیک ہے، اپنا ملک ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنا صوبہ ہے، شہر اپنا ہے، اس وجہ سے پھر بھی میں لوگوں کو نہ مایوس کرنا چاہتا ہوں، نہ ڈسکریج، کہ کرے، انشاءاللہ اللہ اچھے دن بھی لائے گا۔ کہ ایک ریسٹورنٹ یہاں پہ اوپن ہوا تھا، بیلا چاؤ کے ہوں نام سے، ایک تھیم بیسڈ تھا منی ہوں ہیسٹ فلم سے، وہ ہوں بند ہو گیا ایک سال بعد۔ ہوں میری اس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ریسٹورنٹ کا کاروبار کرنا پشاور بہت مشکل کام ہے۔ ہوں میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ 20 قسم کے جو ہے وہ ٹیکسز آ جاتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹل انڈسٹری سے جب میں نے بات کی، وہ بھی پریشان ہیں اس تمام سسٹم سے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی درپیش ہے، مختلف ناموں سے ایک ہی ادارے دو دو قسم کے کتنے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں یہاں پر؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، جو میں فیل کر رہا ہوں، اگر آپ ٹھیک جا رہے ہیں، سب کچھ آپ کا پراپر ہے، تو اس میں کچھ اتنے بڑی ایشوز نہیں آنے چاہیے۔ جو لیگل پروسیجر ہے اس کو تو آپ کو لازمی فالو کرنا ہے۔ ہاں، بات یہ ضرور کہوں گا، جو ہمارے ارد گرد ماحول، سوسائٹی جو ہے، لوگ جو ہے، اس میں ڈسکریجنگ ایلیمنٹس بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ کو انکریج کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس میں بے شک آپ ایڈمنسٹریشن کو بھی لے لے، اپنے عوام کو بھی لے لے، اپنے فرینڈز ریلیٹیو سرکل کو بھی لے لے، یعنی آپ کی حوصلہ افزائی کم ہوگی اور آپ کی حوصلہ شکنی زیادہ ہوگی۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس مارکیٹ میں یا اس علاقے ریجن میں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بزنس کے حوالے سے بات ہو گئی، اب سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں، جو کہ آپ نے نام جو اصل میں کمایا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کمایا۔ صحیح۔ لوگ آپ کو سوشل میڈیا اور یوٹیوب کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے پہچاننے لگے، اور آپ ایک برانڈ بنے۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال پہ آپ تنقید بھی بہت کرتے ہیں، اکثر اپنے بالکل ویڈیوز میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو بالکل کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کم ہو رہا ہے یا نیگیٹیو زیادہ ہو رہا ہے؟ فیاض بھائی، میں مثال وہی قلم کا دوں گا کہ اگر آپ اچھا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا برا، دونوں ممکن ہے۔ سوشل میڈیا کے اچھے استعمال کا میں کبھی بھی اگینسٹ نہیں گیا ہوں، برائی کے اگینسٹ میں گیا ہوں، کیونکہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے بغیر میرے خیال میں بہت تھوڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جس کے موبائل میں یا جن کے موبائل میں یہ اپلیکیشنز نہ ہوں، جس میں کہ آج کل کا مواد آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہوں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ 80% تک ولگر کنٹینٹ ہے، جو کہ بےہودہ ہم کہیں گے،
وہ کنٹینٹ جو کہ نہ آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے لیے یا بھائی کے لیے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب بات نکل گئی ہے، مرد سے زیادہ نکل کے عورتوں یا لڑکیوں میں وہ کنٹینٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ تیزی سے ہمارے معاشرے کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اسلامی معاشرہ ہے، پھر اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے ہمارا اپنا علاقے کے دستور روایات بھی ہیں پختون پٹھانوں کے، تو وہ سارے ڈیمیج ہو رہے ہیں، جو کہ لائنز تھے، باؤنڈریز تھے، وہ کراس ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت تیزی سے ہمارے ثقافت کو بھی نقصان مل رہا ہے، ہمارے ینگ جنریشن کو بھی نقصان مل رہا ہے، اور یہ دنیاوی اور آخرت کے دونوں وہ نقصانات ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم پیغام بھی دیتے ہیں تو ان لوگوں کی بھلائی کے لیے دیتے ہیں جو کہ اس میں پھسل رہے ہیں یا غلط ڈائریکشن میں ہیں، ان کو بھی چاہتے ہیں کہ صحیح سمت میں ڈالیں۔ لوگ ایسے کنٹینٹ کو بالکل سپورٹ کرے ہی نہ، جس کی وجہ سے وہ بھی اور انکریج ہو رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے لوگ اور بھی سیکھ رہے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے، پھر اس کا رزلٹ یہی آئے گا کہ ماں باپ لڑکوں یا لڑکیوں کو مارنا، ڈانٹنا یا گھروں سے نکالنا، یا پھر شاید اس طرح عناصر سامنے آئیں گے جو کہ میں کیمرے کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں۔ ٹک ٹاک پر ایک قسم کی واقعات شروع ہوئی ہے، اسپیشلی ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں، بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں، صرف پیسوں کا چکر ہے، تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹرینڈنگ کی بھئی آپ نے ناچنا ہے، ناچ کے دکھانا ہے، یا کوئی ایسی بیہودہ حرکت کرنی ہے کہ لوگ دیکھیں، آپ کو گفٹنگ ہو، تو اس سے پیسے کما بھی رہے ہیں، یہ چیز جو چل رہا ہے۔ یا تو لائکس فالوورز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یا یہی پیسوں کے لیے، زیادہ جو میں سن رہا ہوں یہی پیسوں کے لیے لوگ سرگرم ہیں، اور پیسے مل تو رہے ہیں، کیونکہ اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے، آلریڈی لوگوں کی لائف سیٹ بھی ہو گئی، بن بھی گئی، لیکن بات وہی کروں گا کہ عزت کو داؤ پہ لگانا ہے اور پیسے بنانے۔ پہلے لوگ پیسے خرچ کرتے تھے عزت حاصل کرنے کے لیے، اب لوگ عزت خرچ کر رہے ہیں پیسے بنانے کے لیے۔ تو بات وہی ہے کہ کنٹینٹ جا رہا ہے غلط، ہاں پیسے وہ بنا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال پہ بھی آپ اکثر پوسٹ کرتے ہیں، اور اس میں اس پوسٹ کے اندر آپ ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں۔ موجودہ جو صورتحال آپ نے بالکل۔ دیکھی، جو صورتحال چل رہی ہے صوبے اور وفاق کے بیچ میں، نقصان پاکستانی کا ہو رہا ہے، ہمارے خیبر پختونخوا کا بھی کتنے زخمی ہوئے، کتنے گرفتار ہوئے۔ اس موجودہ صورتحال میں فیس بک پہ بھی آپ نے، سوشل میڈیا پہ پیغام بھی دیا، پاکستانیت کی بات کی، یکسانیت کی بات کی، اتحاد کی بات کی، کیا کہتے ہیں اس تمام صورتحال میں؟ زیادہ کل کے بات اگر میں کروں اس پروگرام میں، بحیثیت پاکستانی ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ دل ہمارا بھی دکھتا ہے۔ فل اگر خاموش رہ بھی، پھر بھی ہمارے کچھ جذبات ہوتے ہیں جو کہ ہم بغیر اس کے پوسٹ کیے ہم رہ نہیں سکتے۔ تو زیادہ ڈائریکٹ اگر ہم کچھ نہیں لکھ سکتے تو انڈائریکٹ ہم کچھ اشارے دے دیتے ہیں کہ کچھ لوگ آگے نکل رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم آپس میں لڑائی میں بیزی ہیں، تو اس سے نقصان پاکستانیوں کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے۔ تو پاکستانیوں کے ساتھ سمپتی اور پاکستان کے ساتھ سمپتی، یہ تو ہمارا اب ایمان کا حصہ بھی ہے۔ ملک کے لیے اچھا نہیں سوچنا، یا صرف خود کے لیے ہی اچھا سوچنا، باقی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اچھا نہیں سوچنا، یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں۔ تو وہی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ برائی دیکھو تو اگر خود کچھ کر نہیں سکتے ہو ذہن میں، یا اپنا جو طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں جتنا آپ سے ممکن ہے اس کی کوشش کرے۔ تو ہم کبھی ایک تحریر پوسٹ کرتے ہیں، کبھی ایک پوسٹ اس طرح لگاتے ہیں جس میں کہ ذہنوں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں کہ بعض چیزوں سے اجتناب کرے اور ترقی کی طرف آپ مائل ہو، تاکہ آپ کی زندگی بھی سیٹ ہو، صوبہ بھی ترقی کرے اور ملک بھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اس چین کو بھی بڑھاؤں گا، دیگر شہروں کی طرف بھی جاؤں گا، تو اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ سوات آپ کو چونکہ بہت پسند ہے، کالام کا ایریا اور یہ مالاکنڈ کی، تو اس میں کوئی پلان ہے آپ کا آگے چلنے کا؟ سوات میں پلان تھا ہمارا، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے یا کینسل یا آپ ڈیلے کہہ سکتے ہیں، کینسل تو نہیں، فیوچر میں شاید پھر ہمیں موقع ملے پھر سے ہم یہ سٹیپ لے لیں۔ فیوچر کا ابھی نیئر فیوچر میں سعودی کا پلان ہے، انشاءاللہ ادھر جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اسی طرح وزٹ کرتے ہیں مختلف سائٹس اور ایریاز کا، اور جہاں پر ممکن لگے اور بہتر لگے تو انشاءاللہ بہت جلد، شاید اسلام آباد میں، شاید لاہور میں، یا اس طرح بڑے شہر جو ہے کراچی، تو وہ موقع کے مناسبت سے اور اپنے کنوینئنس کو دیکھ کے انشاءاللہ پھر ہم قدم لیں گے۔
پختون معاشرہ ہے، نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، بے روزگار ہے، مواقع نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، بزنس کے لیے پیسہ نہیں ہے، کیا گائیڈنس یا آپ کی طرف سے مشورہ ہوگا ان کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ زیادہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ مواقع نہیں ہے، کچھ تو ہم نے ایکسکیوز بھی ڈھونڈا ہے، اور یہی الفاظ ہم یوز کرتے ہیں کہ بالکل مواقع ہے نہیں. زیادہ خامیاں اور لیزی پن تو ہم میں خود بھی ہیں، کام چور بھی ہیں. تو اس سے اگر ہم نکلیں گے، مائنڈ صحیح ڈائریکشن میں ڈالیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود سے کچھ اپرچونیٹیز نکالنا شروع کر دیتا ہے. ہم اسکل کچھ لیتے نہیں ہیں، ایجوکیشن لیول ہمارا وہ ہے نہیں، اور سوچ ہماری وہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ہم کسی سی او سیٹ پہ بیٹھے. صحیح. تو ہمیں ایک مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی، ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور پھر جا کے ہمیں کامیابی ملے گی. تو جابز اس طرح بھی نہیں ہے کہ بالکل ہے نہیں، ہیں، لیکن آپ کے محنت اور اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ہاں اپرچونٹی کم ہے، لیکن وہ کم اپرچونٹی میں بھی اگر بندہ چاہے اور زیادہ محنت کرے تو اللہ انشاءاللہ ان کو آگے نکالے گا. 10 سال پہلے کی اگر آپ کی زندگی دیکھیں اور 10 سال کے بعد شہرت حاصل کرنے کے بعد، کیا چینجز آپ نے پایا اپنے زندگی میں، آپ کی سوچ میں، یا آپ نے بہت کچھ سبق سیکھا ہو کہ اللہ نے مجھے یہ سکھایا اس عرصے میں؟ بالکل فیاض، اچھا کویسچن ہے. جو میرے ذہن میں ایک بات ہے، اگر آپ کوئی بھی محنت، کچھ بھی محنت آپ کریں گے نا، وہ یقین کرے ضائع نہیں جائے گا. سوشل میڈیا پہ آ کے جو محنت ہم کر رہے تھے، پہاڑوں پر اوپر، آگے پیچھے، یہ کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، وہ محنت ہم کر رہے تھے، تو وہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے، کیا ملے گا آپ کو، کیا بنے گا، اور کیوں کر رہے ہو. یہ جذبہ تو ہمارا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیم کے لیے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، کس کو فیم کس کو پسند نہیں ہے اگر مثبت ہو، صحیح بات. دولت کس کو پسند نہیں ہے اگر مثبت ہو، صحیح ہو، حلال ہو، ٹھیک ہے. لیکن ملک اور قوم کا جذبہ تھا، سیاحت میں خدمت کا. کرکٹر اپنا ہی گیم کھیلتا ہے، اپنا شوق پورا کرتا ہے، اور نام دیتے ہیں کہ ملک و قوم کی خدمت کی. ایگزیکٹلی ٹورزم بھی اسی طرح ہے. میرا شوق تھا، شوق بھی پورا کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اچھے پیغامات بھی دے رہا تھا. تو اس کا صلہ یہ مجھے ملا کہ لوگوں سے پیار محبت، جہاں ہم جاتے ہیں اچھے ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں. پروفیسر ملتا ہے، انجینئر، ڈاکٹر ملتا ہے، اپنے بیوروکریٹس، پولیٹیشین ملتے ہیں، اچھے ملتے ہیں. تو ایک فیم بھی مل گیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اب ہم اپنے کاروبار کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے کاروبار میں بھی ہمارے لیے ایک ہیلپ فل آپ کہہ سکتے کہ ثابت ہو گیا. تو یہی وہ بینیفٹ ہے جو کہ لائف نے مجھے سکھایا کہ آپ کی تھوڑی بھی محنت یا جو بھی محنت ہو، آپ لانگ ٹرم اگر مستقل مزاج آپ رہیں گے، اس کا صلہ اللہ ضرور ایک نہ ایک دن دے گا. ایک ایسا سوال جو ہم اکثر لوگوں سے کرتے ہیں کہ آپ اپنی نظر میں کون ہیں، کیا ہیں، اور آپ کو اپنے اندر کون سی ایسی کمزوری نظر آتی ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات مجھ میں نہ ہوتی، کیا اگر میرے اندر یہ خوبیاں ہوتی؟ ویکنیس ہر انسان میں بہت ہوتے ہیں. اگر بندہ آنکھ بند کرے تو پھر اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر صحیح دیکھے تو اس میں بہت سی وہ کمزوریاں ہیں جو کہ بندے میں چاہتا ہے کہ میں یہ نکالوں، یہ کور کروں. انٹینشنلی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا وہ بدماش ہوتا ہے، یا اس طرح کچھ اس میں ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اعتراض دوسروں کو بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں انسان خود اپنے آپ میں دیکھ رہا ہے. یعنی ایک بندہ ہائی پر ہو تو کیوں ہو، اس کو ایک یعنی کول مائنڈ ہونا چاہیے. صحیح. یہ ایک چیز ہے، ہائی پر نہیں، کوئک ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. سوچ سمجھ کے جو بھی بات آ گئی اس کا ریئیکشن ڈائریکٹ سے نہ کرے، سوچ سمجھ کے آپ دیکھیں. کچھ اس طرح چیزیں ہیں جو کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پرسنالٹی میں، اپنے مزاج میں، یا اٹھنے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنا، دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے وقت نکالنا، یہ چیزیں کچھ اس طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیلنس نہیں ہے. یہ ہونے چاہیے کہ میں زندگی میں بیلنس لاؤں. اس میں پیغام بھی میں یہی دوں گا کہ جتنے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل پوری زندگی نہ سوشل میڈیا کے لیے نکالیں، نہ پوری زندگی آپ بزنس کے لیے نکالیں، اور نہ ہی دوستوں کے لیے. بیلنس، بزنس کو بھی ٹائم دے، اور صحیح ٹائم، پراپر جو ٹائم ہونا چاہیے وہ ٹائم دے. ٹھیک. پھر وہ ٹائم نکل گیا، پھر اس کے بعد پھر آپ کا فرینڈز کا ٹائم آ گیا، وہ فرینڈز کو دے دے. فیملی کا ٹائم آ گیا، فرینڈز کو دے دے. ساتھ ساتھ میں آپ کے جو اسلامی
جو احکامات ہے اس کی پابندی بھی ہونی بے شک۔ چاہیے، کیونکہ یہ ہم میں ٹھیک ٹھاک یہ کمزوری ہے۔ ہوں ان چیزوں کو اگر ہم دور کریں تو دنیا بھی ہماری خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی، اور ان چیزوں کو کرنا اور ٹائم پہ کرنا۔ ٹھیک۔ تو یہ میرا ایک صحیح آرگنائز یا ڈسپلن نہیں ہے جو کہ جس پر میں وری ہوں کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کی روٹین ٹھیک نہیں ہے۔ روٹین ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ ہم۔ ایک جو لیمن ہوتا ہے یا ایک فقیر ہوتا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر یا اپنے زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کو بیان کرتا ہے، اور ایک ہائی فائی پوسٹ پہ ایک افسر اپنے نظر سے، کبیر کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ زندگی فیاض بھائی، یہ میرے اسکول ٹائم کا ایک کوشچن ایک استاذ نے پوچھا تھا، جب میں نے جواب دیا تو ساروں میں میرا ہی درست نکلا۔ اچھا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک امتحان ہے، آپ کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور آپ سے پوچھنا پڑے گا اور پوچھے گا کہ آپ کو یہ ملا تھا، آپ نے شکر کتنا کیا، نہ شکری کتنی کی، اس کا آپ نے فائدہ دوسروں کو کتنا دیا، خود آپ نے اس کا استعمال کس طرح کیا، وہ بدن سے لے کے آپ کا وقت، آپ کا پیسہ، آپ کی شہرت، سب ایک امتحان ہے۔ تو زندگی ایک امتحان ہے، آپ آئے ہوں یہاں پر، آپ نے جو کیا، جس طرح بنایا، اس کا آپ کو صلہ ادھر ملے گا۔ تو ہم ایک امتحان میں جا رہے ہیں، اور یہی زندگی کا خلاصہ بھی ہے، اور یہ ہمارے دینی تعلیمات میں بھی اسی طرح ہے کہ ہم اس دنیا میں، یہ زندگی یہ ہمیں ایک امتحان کے طور پہ دی گئی ہے، جس کا پھر بعد میں پوچھا جائے گا۔ آپ کی نظر میں دوست کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا دوست، ایک مخلص دوست، جو کہ اس معاشرے میں آج کل کے دور میں بہت ناپید ہیں، کم ہیں، لیکن گنے چنے جو ہیں ان کے اندر کیا خوبی آپ دیکھتے ہیں؟ دوست کا سمپل میرے ذہن میں جتنا ہے، جو آپ کے مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ جو خوشی میں ساتھ ہوتا ہے وہ ہر کوئی ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ دوست ہو۔ جو آپ کے مشکل میں کام آیا اور صحیح سے کام آیا، جو آپ کو فیل ہو کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہے جس طرح کہ میں خود فیل کر رہا ہوں، اس تکلیف کو یہ بھی فیل کر رہا ہے، اور مجھے جتنا وہ یہ ریلیف دے سکتا ہے، اپنا بیسٹ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس میں آپ کو انٹرنل فیلنگز آئیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ میرا خیر خواہ بھی ہے، میرا دوست بھی ہے۔ کیونکہ غم میں یا سخت وقت میں، برے وقت میں جو آپ کا آتا کام ہے۔ آیا، وہی دوست ہے۔ آپ کبیر افریدی ایک اچھے دوست ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ والد بھی ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو بالکل۔ کس طرح آپ کس قسم کے والد ہیں؟ سخت مزاج کے والد ہیں؟ پیرنٹنگ بہت مشکل کام ہے بچوں کا، اور اسپیشلی آج کل کے بچوں کا، تو کس طرح بیلنس کرتے ہیں آپ تمام چیزوں کو؟ جو ایک اچھا فادر ہونا چاہیے، وہ اس طرح کی کوالٹیز ابھی تک اتنے نہیں ہے جو لوگ یعنی آپ ہوتے کے ہیں نا، جس طرح اندر کہ وہ لوگوں بچوں کے کتابی بھی چیک کرے، رزلٹ بھی چیک کرے، ان کے ساتھ اسکول بھی جائیں، ان کے میٹنگز بھی اٹینڈ کرے۔ میں یہ کہوں گا کہ فیم کی وجہ سے آپ کی کچھ زندگی، بلکہ زیادہ زندگی ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہے، جس میں آپ کا سوشل لائف، آپ کا فیملی کو وقت دینا، باہر ان کے ساتھ گیدرنگ کرنا، یہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اب تھوڑا قصور میں اس چیز کو بھی دیتا ہوں، یعنی بہت سے وہ چیزیں جو کہ ایک فادر کے ذمہ ہوتی ہیں، وہ چیزیں زیادہ تر ہم اگنور کرتے ہیں، اور کچھ ایکسکیوزز سامنے رکھ کے، یا فیم کا ایکسکیوز رکھ کے کہ میں کس طرح جاؤں گا، میں کس طرح نکلوں گا، بچوں کے ساتھ کس طرح میں باہر ریسٹورنٹ میں بیٹھوں گا، تو ان چیزوں کی وجہ سے، یا وہ لمٹس کچھ ہم نے جو اپنے لیے رکھے، ایک تو ہم قبائلی ہیں، صحیح ہے، اور دوسرا ہم اپنے ایریا میں ہی رہائش ہماری ہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑے ریسٹرکشنز ہم نے خود پہ زیادہ لاگو کیے ہیں۔ بچوں کو بھی، بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، اس طرح ہے بھی نہیں، اگر چھوٹے ہیں وہ تو ہم نکال بھی لیتے ہیں، اپنے ساتھ گھما بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں فیاض اس طرح ہے کہ بچوں کو کچھ چیزیں آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ خود بچے کو شاپنگ کراتے ہو۔ اب یہ آج کل کے دور میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ اب پھر سے مجھے نکلنا پڑے گا۔ کبھی آپ نے بچوں کو خود سے برگر دلا کے دیے، یا جوس بائی کر کے ان کو دے دیے، ان چیزوں سے لوگ مزے لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس کو اپنا ایک ٹائم دیا ہوتا ہے اپنے زندگی میں، یا ویکلی یا منتھلی جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لائف کا ایک حصہ بنایا جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں وہ چیزیں جو کہ پہلے میں نے ڈسکس نہیں کی ہیں، اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔
ان کا مائنڈ سیٹ ہو. کچھ ینگ جنریشن اس طرح ہوں گے جو کہ سوشل میڈیا میں آج کل سرگرم ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ فیم حاصل کرتے ہوں گے لیکن وہ کچھ چیزوں سے وہ دور جائیں گے. پیرنٹس کو ٹائم کم دینا, گھر کو ٹائم کم دینا, دوستوں کو کم دینا. تو اس طرح بینگ اے فادر آپ کو مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے فیملی کو, بچوں کو پراپر ٹائم دینا ہوگا. بہت شکریہ کبیر افریدی, اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بیٹھک ہوگی. انشاءاللہ ضرور. بہت تھینک شکریہ. یو. تھینک یو سو مچ.